کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس پردے کا نظم نہیں ہے. آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جس سوسائٹی اور جس فیملی میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر ہماری ہے نہیں ہے جوائنٹ فیملی کا سسٹم. تو ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے؟ یا گھروں میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا اس کا کوئی نظام طے ہے؟ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ رہا ہے اندر داخل ہو جا رہا ہے. ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے وہ بے پردہ جا رہی ہے. کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، مومیرے بھائی، چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں ہیں وہ پردہ نہیں کر رہے. تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، یاد رکھیے پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یاد رکھیے فیشن پرستی اور فضول خرچی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھیے آج فیشن پرستی کے نام پر وہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، اوڑھی جا رہی ہے، پہنی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ تو یہ فیشن چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈز کو فالو کرنا تو ضروری ہے. تو یہ بہت عام ہو چکا ہے. ادھر کے کپڑوں کے اندر بیجا خرچ، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں پردے صوفہ بیجا خرچ، گھروں جو ہے اسی طرح جو ہے فیشن پرستی کے اندر گیجٹس مختلف چیزوں کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے چکر میں آج میاں بیوی کا رشتہ ختم. سب سے قریبی رشتہ جسمانی اعتبار سے میاں بیوی کا ہے. دونوں ایک بستر پہ سو رہے ہیں، پیٹ کو پیٹ لگی اور کٹ 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 آوازیں آ رہی ہے. جب شوہر ادھر جھانک رہے تو بیوی بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. جب بیوی ادھر جھانک رہے تو شوہر بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اور کٹ 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 چالو ہے. کیا پرائیویسی ہے ایسی دونوں کے بیچ میں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی سیکرٹ ہے کمپنی کا ایک الگ بات ہے، لیکن آدھی رات کو 1 بجے تو کوئی کٹ کٹ سیکرٹ تو ڈسکس نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ہے. پیرنٹس کا کام ہے، سرپرست کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں پہ خاص محنت کرے اس معاملے میں کہ بچے با اخلاق ہو. لیکن بچوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کرو، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو اور مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو والد اگر بد کلامی کرے گا بچہ بد کلامی کرے گا، والد اچھی بات کرے گا بچہ اچھی بات کرے گا، عورتیں آپس میں اچھی بات کریں گی بچیاں اچھی بات کرنا سیکھیں گی. تو ہمیں اخلاق یاد رکھیے، اس کا معیار بڑھانا یاد رکھیے، ورنہ بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کا وہ حال ہے گھروں میں بھی، اور اس کے اثرات آپ باہر محلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے جو ٹاپک اور عنوان دیا گیا وہ یہ ہے کہ گھر میں پائی جانے والی عمومی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو اس سے کیسے بچیں یا اس کو کیسے دور کریں. انشاءاللہ عزیز آج کی اس تقریر میں مختصر انداز میں 5 برائیوں کو گنانے کی کوشش کروں گا جو عموماً گھر میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ گھروں سے اس کو نکالیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا یہ حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ ہم نے گھروں کو اطمینان اور سکون کی جگہ بنایا ہے، سکینت کی ٹھہراؤ کی جگہ بنایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں پریشان ہیں، بلکہ یہ بات سامنے بار بار آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ پریشان لوگ گھروں میں ہی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ گھر سے باہر جا کر رہنا لوگ پسند کرتے ہیں. اگر میں اعلان کر دوں کہ کسی دن جو ویک ڈے ہے، ویکینڈ نہیں ویک ڈے ہے، کام کا دن ہے، اور کوئی اعلان کر دے کہ آج ہاف ڈے چھٹی ہے آپ کو چلے جائیے، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو گھر جانا پسند کریں گے؟ کسی سے پوچھا جائے آپ کہاں جائیں گے تو کہیں گے میں مال میں جاؤں گا. آپ تو کہاں میں تھیٹر میں، آپ کہاں میں باغ میں، آپ کہاں میں پارک میں، آپ کہاں میں گھومنے جاؤں گا. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے میں گھر میں جانا چاہتا ہوں. جو بھی یہ کہیں گے لوگ کہیں گے بیچارہ کیا بولیں گے، قسمت کا مارا، دنیا سے ہارا، پریشان، کہاں جا رہا؟ گھر جانے کی بات کر رہا ہے وہ. بیوی کے ظلم سے کتنا پریشان ہے، دیکھو بول بھی نہیں سکتا کہ باہر جانا ہے. تو یہ حالت ہے ہماری، گھر بہت کم لوگ جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہاں جانا پسند کرتے؟ تو کہا وہ گھر آ جاتے ہیں. گھر سکون کی جگہ ہے، گھر اطمینان کی جگہ ہے. لیکن آج ہمارے گھر نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ چند وجوہات ہے، یاد رکھیے. میں آپ کے سامنے 5 رکھ رہا ہوں، اور بھی کہیں ہو سکتی ہے، علماء حضرات آپ کو اور بتائیں گے، کتابیں وغیرہ موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے. تو آئیے سب سے پہلی وجہ جو میں نے نکالا ہوں کہ گھر کے اندر جو برائیاں، عمومی برائیوں میں ایک بڑی برائی یاد رکھی وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس پردے کا نظم نہیں ہے. آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جس سوسائٹی اور جس فیملی میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر ہماری ہے نہیں ہے جوائنٹ فیملی کا سسٹم. تو ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے؟ یا گھروں میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا اس کا کوئی نظام طے ہے؟ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ رہا ہے اندر داخل ہو جا رہا ہے. ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے وہ بے پردہ جا رہی ہے. کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، مومیرے بھائی، چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں ہیں
وہ پردہ نہیں کر رہے. تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے, یاد رکھیے پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یاد رکھیے کامن فیملیز ہے, جوائنٹ فیملیز ہے, جیٹھ ہے, دیور ہے, دیگر رشتہ دار ہے, کوئی پردے کا نظم نہیں, یاد رکھیے کوئی سسٹم نہیں, یاد رکھیے. تو یہ ایک بہت بڑی گھر کے اندر کی برائی ہے کہ پردہ گھر میں نہیں ہو رہا ہے, یاد رکھیے اس کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے. چلیے حیدرآباد کے ماحول میں نے یہ چیز تو دیکھا الحمدللہ, گھر سے باہر کوئی خاتون بغیر پردے کی نہیں جاتی ہے. ایک ماحول ہے, سماجی پریشر ہے, ماشاءاللہ اچھا پریشر ہے, مطلب ایک اچھا دباؤ ہے, اچھائی کے اندر ہے کہ پردہ کرنا چاہیے. لیکن گھر کے اندر بھی سسٹم ہو چکے, مجھ سے کہا گا عمومی گھر کے اندر پائی جانے والی برائیاں, تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے بہت سارے مسائل گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں. کزن میرجز اسلام میں اجازت ہے, یہ ایسے جیسے سگے پھوپھیرے خلیرے چچرے شادی, لیکن یہ جو پہلے افیئرس ہو جا رہے ہیں, خاندان پریشان ہو جا رہا ہے, پھر کزن میرج کر دیے جا رہے چونکہ جائز ہے. سوال یہ ہو رہا کیوں ہے؟ بے پردگی کے نتیجے میں ایسے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر بے پردگی کے نتیجے میں نکاح کسی اور سے ہوا ہے, نظر کسی اور کے اوپر ہے. یہ سب گھر کا ماحول ہے, اور یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سوال ہوا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیور کے معاملے میں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, میرے اور آپ کی بات نہیں, یاد رکھیے, دیور کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے ہموں کے تعلق سے سوال ہو تو آپ نے کہا کہ دیور تو موت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میرا دل صاف ہے, میری نظریں صاف ہے, آنکھوں کا پردہ اصل پردہ ہوتا ہے, جسمانی پردے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہیے, اس سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو پردے کا نظم بھی ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ وہ آ کر جیٹ کے سامنے بیٹھیں, جو ہے بھائی کی بیویاں جو ہوتی ہے, یا دیور کے سامنے بیٹھیں, یا کزنس آ جائے تو آپ پردہ نہ کریں. تو پہلی چیز میں کہوں گا پردے کا نظم گھروں کے اندر اپنے درست کیجئے, چونکہ اس سے بہت ساری برائیاں آتی ہیں, یاد رکھیے. اور بہت سارے بار جو مسائل ہوتے ہیں جس کی رپورٹس آپ نیوز ایجنسی سے لے سکتے ہیں, یا کوئی پولیس اسٹیشن یا پولیس والوں سے لے سکتے ہیں, کہ سب سے زیادہ جو عزتوں پر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں وہی لوگ ڈالتے ہیں جو سب سے قریب ہوتے ہیں, لیکن رپورٹ نہیں ہوتے یہ کیسز, اس لیے کہ ان کو سب پتہ ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے. تو گھر کے اندر پردے کا نظم ہو, پہلی چیز. دوسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جو گھروں کے اندر عمومی برائیاں ہماری دیکھی جا رہی ہے, وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے جو برائیاں آتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن پھر چولہا الگ ہو, پردے کا سسٹم ہو, تو جوائنٹ فیملی میں رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ انڈیا کے اندر سوشو اکنامیکل کنڈیشن ہمارے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر آدمی ایک الگ گھر میں رہے, تو لوگ ساتھ رہتے, مخلوط رہتے. لیکن ساتھ رہنے کا معنی یہ نہیں کہ ہر چیز غلط ملت ہو جائے. اب جوائنٹ فیملی کا ایک پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, میں بڑا بھائی ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, میری انکم گروپ الگ, اس کی انکم گروپ الگ, میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں, اس کے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں, لیکن چولہا تو ایک ہی ہمارے پاس. اب کیا ہوگا؟ نتیجتاً مجھے وہ کھانا ہے جو سب کھا رہے ہیں, تو پھر ایک کھانا سب کے ساتھ ہوتا ہے, ایک کھانا کمرے کے اندر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں رہیے, لیکن چولہا الگ کیجئے. پھر چولہا الگ نہیں ہونے سے بہت سارے فتنے اور بہت ساری برائیاں سامنے آتی ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جوائنٹ فیملی کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا ہے میرے جیتے جی چولہا الگ نہیں ہو سکتا, جب تک میری آنکھ بند نہیں ہوتی تم الگ نہیں ہو. الگ ہونے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے, یا ساتھ رہنے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ساتھ ہو ہماری. ایک بلڈنگ میں رہیے, الگ الگ فلیٹس, الگ الگ روم سے رہیے, سب کا چولہا الگ کر دیجئے, سب اپنے اعتبار سے جو انکم گروپ ہے ویسا کمائیں گے ویسا کھائیں گے, نہیں, وہ سب ساتھ ہونا. نتیجتاً بہت سارے پھر مسائل فیملیز کے اندر شروع ہوتے. پہلا چولہے پہ شروع ہوتا ہے. دوسرا یاد رکھیے جو معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھیے لڑائی اور جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نتیجے میں جو ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت زیادہ ہے. جیسا مثال کے طور پر آپ کسی سوشل ورکر سے پوچھئے, فیملی کاؤنسلر سے پوچھئے, پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ نکالیے, این جی او سے بات کیجئے کہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے, اس جھگڑے کے اندر جو پہلا جملہ آ رہا ہے کہ جھگڑا شروع کیوں ہوا, جھگڑے کا مسئلہ کیا ہے, تو ہر آدمی یا ہر عورت کا قول یہ ہے, جو عورت نے کیس ڈالا وہ کہہ رہی ہے میرا شوہر تو گلاب کا پھول ہے, میرا شوہر تو کمل کا پھول ہے, لیکن بس وہ کیچڑ میں اگا ہوا ہے, میرے کو پرابلم اطراف کے لوگوں سے ہے, شوہر سے نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ مطلب وہ جوائنٹ فیملی کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں لاگو کر دی گئی. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو جو گھر میں آئی ہے بیاہ ہو کر, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا انڈیپینڈنٹ کوئی لائف ہے یا نہیں ہے.
ساتھ رہیے, ایک گھر میں رہیے, چولہے الگ ہو, کمرے الگ ہو, سب اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے اعتبار زندگی گزارے. والدین ساتھ رہے, بڑے بھائی کے ساتھ رہیے, آئیے ملیے, مرد اپنا کھانا کھائے, عورتیں اپنا کھانا کھائے, پردے کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے سب. لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تک. نتیجتاً پھر ہو رہا ہے ساس بہو کے جھگڑے آپ نے سنے, ننن دیورانی جیٹھانیوں کے جھگڑے آپ سن رہے ہیں. ہمارے پاس پھوپھوؤں سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے سماج میں, اس لیے کہ ماں ہمیشہ پھوپھو کی کمپلین ہی کرتے رہتی, تیری پھوپھی تو ایسا کرتی, وہ آتی چمرک تو فلاں مسئلہ ہوتا گھر میں پورا, تو پورا گھر کا سوشل آرڈر اور نظام خراب ہو رہا ہے. یاد رکھیں اس کے نتیجے میں. اس کے اندر ایک مسئلہ جو یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھا جا رہا ہے, یا لوگ اپنے رشتوں کو صحیح سے نہیں نبھا رہے, اس کے نتیجے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو اپنے ماں سے متاثر رہتا ہے, اس کا اثر لیتا ہے, وہ بچے کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کبھی نہیں پیدا ہوتی ہے. اس میں لیڈرشپ کوالٹی اس لیے پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اپنی ماں کو سہما ہوا, ظلم سہتا ہوا, کوئی اس کو کوس رہا ہے سنتا ہوا, کسی کے جانے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے بولتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا پاتا ہے, تو وہ ڈپریس بڑا ہوتا ہے. اور بچے دیکھیے ڈر اور خوشی بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ماں نے پہلی بار جھنگور کو دیکھ کے چلایا, جھنگور آ گیا, تو بچے نے جھنگور سے ڈرنا سیکھ لیا, چھپلک سے ڈرنا سیکھ لیا. تو ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہے, چونکہ سسٹم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. نتیجتاً وہ بھی ویسا بڑھتا ہے اور ایک غلام مینٹالٹی سے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا ہم کو ضروری ہے اگر ہم ساتھ رہتے ہیں تو سب کے اپنے اپنے حقوق دیے جائے اور سب اپنے اپنے حقوق کو استعمال کریں. کوئی اس کا یہ آدمی اس کے حق میں نہ گھسے, وہ آدمی اس کے حق میں نہ گھسے. لیکن ہمارے پاس جب بھی ساتھ ہو رہے, ہر آدمی دوسرے کے حقوق میں گھستا چلا جا رہا ہے, اتنا گھس جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں.